إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیجا، اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد اللہ کا یہ ہم پر بڑا انعام و اکرام ہے، فضل و رحمت ہے کہ ہم اللہ کے ایک مہمان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا کے عرف میں بھی جب کسی کے گھر مہمان آتا ہے تو اس انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس مہمان کی میزبانی کرے۔ میزبان پوری کوشش کرتا ہے کوئی ایسا نقص باقی نہ رہے، کمی باقی نہ رہے کہ جو کسی مہمان کے لیے نقصان دہ ہو۔ وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے مہمان بنا کر بھیجا ہے، اور اس کی میزبانی وہ ہم نے کرنی ہے، اور یہ ایسی میزبانی ہے کہ جس کا سارے کا سارا اجر، جس کا سارے کا سارا فائدہ میزبان کو ہے۔ مہمان نے آنا ہے اور چند دن کے بعد ایام معدودات چلے جانا ہے۔
پیچھے میزبان نے کیا کمایا؟ کیا اتنی عزت مہمان کو دی کہ جو عزت کل قیامت کے دن اس کو اللہ کی آگ سے بچا لے گی؟ کیا اس نے اس مہمان کا اتنا اکرام کیا کہ جو اکرام کل اس کے چہرے کی عزت کو اللہ کے ہاں رکھ لے گا، اس کی عزت اللہ کے ہاں باقی رہ جائے گی، اور اللہ کے ہاں اس کے لیے اعلان کر دیا جائے گا کہ اس نے اپنی مغفرت کا اور معافی کا پروانہ حاصل کر لیا ہے۔ ساتھ ساتھ اپنے دل میں اس احساس شکر کو قائم رکھیں کہ ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا ہم پر فضل و کرم ہے کہ کتنے ایسے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں شریک تھے، لیکن آج ہم ان کو اپنے دائیں بائیں نہیں پاتے۔ ہماری اسی مسجد میں نماز پڑھنے والے کچھ بھائی، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے پڑوسی، ہمارے قریبی رشتہ دار جو اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں اور ابھی وہ اپنی قبروں میں ہیں، ہم ان کے لیے بھی اللہ سے دعا گو ہیں۔ اللہ وہ ہمارے ساتھ ان دعاؤں میں شریک تھے کہ آئندہ کئی رمضان عطا کرنا، اللہ تو نے ان کے مقدر میں نہیں لکھا، وہ اپنی قبروں میں ہیں، وہ اپنی اجل تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ہم جو بھی نیکی کریں، جو بھی بھلائی کا کام کریں، اللہ اس کا اجر ان کو بھی عطا فرمانا، اللہ ان کو ہمارے اجر میں شریک رکھنا۔ اللہ ہم جو کام کریں، جو محنت کریں، کوشش کریں، ریاضت کریں، روزے رکھیں، قیام کریں، اللہ اس کی برکت سے، اس کے اجر سے ان کی قبروں کو منور کر دینا۔ اللہ ان کے لیے بھی صیام و قیام کے اجر کو لکھتے رہنا۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پر بھاری نہیں ہے، یہ اللہ پر مشکل نہیں ہے۔ اللہ قدردان ہے، اللہ آپ کے احساس کی بھی قدر کرتا ہے کہ اس کے دل میں کیا احساس تھا میرے لیے، میرے مہمان کے لیے، میرے رمضان کے لیے اور میرے قرآن کے لیے، میرے صیام و قیام کے لیے۔ یہ کس احساس کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہتا تھا، اور جب اس کو وہ نعمت مل گئی پھر اس نے کس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا۔ اللہ پاک سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اب اس مہینے کے اندر کچھ کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں اور ضرور کرنے ہیں، اور یاد رکھیں ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ دوسرا آپشن وہ ہلاکت کا ہے، بربادی کا ہے، یا ہم اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے، کامرانی کو پا لیں گے، یا بربادی ہے۔ کوئی تیسرا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں 7 کام ذکر کروں گا، 7 پوائنٹس، جو ہر صورت، ہر بندے نے، ہر مومن نے اور ہر مسلمان نے کرنے ہیں، اور ابھی سے عزم کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے ان کاموں کو کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اپنے عزم و ہمت کو، اپنی نیت کو، اپنے یقین کو پختہ کریں۔ چھوٹا مت سوچیں کہ رمضان آنے والا ہے، میرے فلاں کام بھی ہیں، میرے فلاں ایونٹس ہیں، میری جاب کے مسائل ہیں، میرے کاروباری مسائل ہیں۔ نہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ میں پوری محنت کروں گا، تو مجھے وقت عطا کرنے والا ہے، تو میرے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ جو اللہ سے آسانیاں طلب کرتا ہے اللہ اس کو آسانیاں عطا کرتے ہیں، اور جو صرف ہائے ہائے کرنے والا ہوتا ہے، بھاگنے والا ہوتا ہے، جس کی نیت میں کھوٹ ہوتی ہے، نیت میں اخلاص نہیں ہوتا، اس کے معاملات مزید الجھ جاتے ہیں۔ وہ رمضان کے مہینے ہوں، وہ بابرکت گھڑیاں ہوں، اس کی ضائع ہو جاتی ہیں، ایک کے بعد دوسرا کام، دوسرے کے بعد تیسرا کام، وہ الجھ کے رہ جاتا ہے۔ تو اپنے یقین کو پختہ کریں، اپنے عزم کو عالی کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اس رمضان میں اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے۔ شاید کہ اگلا رمضان آئے، اس رمضان کے بعد جو اگلا سال آئے، ہم موجود نہ ہوں،
لوگ اس طرح یہاں پہ کھڑے ہو کے، یہاں پر بیٹھ کے ہمارا ذکر کر رہے ہوں کہ فلان تھا، ہمارے ساتھ شریک تھا، ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس چانس کو اپنا آخری چانس شمار کریں اور آخری چانس سمجھ کے اس کے لیے محنت کریں۔ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا محمد، من ادرک احد والدیہ فمات فدخل النار ابعدہ اللہ۔ اے محمد، کتنا بد نصیب ہے، اس کے نصیب کتنے کھوٹے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، اس کے والدین اس کے سامنے موجود تھے، بڑھاپے کی حالت میں تھے، اور پھر بھی وہ اللہ سے جنت نہ لکھوا سکا، اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکا۔ میرے کام ہیں، میری جاب ہے، مشغول۔ یہ کام آپ کی زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوں گے، انہی کاموں کے ساتھ ہم نے اللہ کی جنت کو حاصل کرنا ہے۔ لکھ لیں اپنے پاس۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ابھی جوانی ہے، یہ ٹائم ہے کام کرنے کا، محنت کرنے کا، پیسے کمانے کا، بلینئر بننے کا، بعد میں جا کے میں والدین کو راضی کر لوں گا، نیک کام کر لوں گا، نمازیں پڑھ لوں گا، تو شاید وہ وقت اللہ آپ کو عطا نہ کرے، یا وہ وقت آ بھی جائے لیکن اللہ آپ کو توفیق عطا نہ کرے۔ تو لہٰذا فرمایا جس نے اپنے والدین کو پا لیا اور اس نے پھر جنت حاصل نہ کی، جبریل امین کہتے ہیں ابعدہ اللہ، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ایسا آدمی ملعون ہے، اس پر لعنت ہو۔ اور ساتھ کیا کہا؟ یا محمد قل آمین، اے محمد آمین کہیں۔ آپ کی آمین اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھنے والی ہے۔ یہ آپ کی آمین مہر ہوگی کہ کل قیامت کے دن جس نے بھی اس حال میں اپنے والدین کو ناراض رکھا یا اپنے والدین کے ذریعے جنت نہ لے سکا، آپ کی مہر کے ذریعے اللہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ مجھے بتائیں کون سا آدمی ہے کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق انبیاء بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو آپ اور میں وہ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں جا سکیں۔ دوسری چیز جس کے بارے میں حضرت جبریل نے بد دعا کی، فرمایا من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر لہ، وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اسی طرح چلا گیا، وہ اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کر سکا، فدخل النار، اور وہ آدمی پھر جہنم میں داخل ہو گیا۔ اے محمد آپ کہیں ابعدہ اللہ، اس پر آمین کہیں کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر لے، اور اللہ کے رسول نے اس پر بھی آمین کہا۔ تیسری چیز جس پر اللہ کے رسول نے آمین کہا، وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، اے محمد جس کے سامنے آپ کا نام نامی ذکر ہو، آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے اور اس درود کے ذریعے جنت حاصل نہ کر سکے، ابعدہ اللہ، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اپنی رحمت سے محروم کر دے، اور اس پر آمین کہیں۔ اللہ کے رسول نے اس پر بھی آمین کہا۔ یہ تین چیزیں، والدین کی خدمت، اگر اس کے ذریعے جنت حاصل نہ کر سکے، رمضان کا مہینہ اس کے ذریعے جنت حاصل نہ کر سکے، اللہ کے رسول پر درود بھیج کے جنت حاصل نہ کر سکے، تو یاد رکھیں پھر صرف اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخلہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ، رمضان میں دوسرا کرنے کا کام، اس کو اپنی گولز میں شامل کریں کہ جتنے بھی ہمارے سابقہ گناہ ہیں، اور ہر انسان گناہ گار ہے، اللہ نے کسی بھی انسان کو گناہوں سے پاک پیدا نہیں کیا، کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا وہ بہت گناہ گار ہے۔ ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پچھلے گناہ ہیں، سابقہ گناہ ہیں، وہ اللہ کے سامنے ذکر کر کر کے ان کے نام لے لے کر توبہ کرنی ہے۔ اللہ سے کوئی پردہ تو نہیں ہے نا، دنیا والوں سے پردہ ہے، ساتھ والے کو نہیں پتا آپ کے کیا گناہ ہیں، اور اگر اللہ رب العزت یہ پردے ختم کر دے، ہر ایک کو دوسرے کے گناہ پتہ ہوں، تو کوئی ایک دوسرے سے سلام کرنا بھی گوارا نہ کرے۔
یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے پردے رکھے ہیں. اللہ سے ہم نے یہ دعا کرنی ہے، اللہ جو تو نے پردے قائم رکھے ہیں دنیا میں، اللہ ان کو قائم رکھنا، اور جو گناہ ان کو معاف کر دینا. اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اور صحیح حدیث کے مطابق جسے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. ہر رات کو. عتیق کہتے ہیں آزاد کردہ غلام جو سلیو ہوتا ہے. گویا کہ وہ بندہ جو اپنی شہوات کا، اپنی ڈیزائرز کا غلام بن چکا تھا، اس کے لیے جہنم لکھ دی گئی تھی، یہ جہنمی ہے، یہ آج مر گیا جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اس رمضان کی برکت سے، اس کے لیل و نہار کی برکت سے اعلان کرتا ہے کہ میرا یہ فلاں بندہ اب جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا ہے. اور سوچئے وہ انسان کتنا خوش بخت ہے اگر وہ خود یہ اعلان سن لے کہ اللہ اپنے فرشتوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ میرا فلاں بندہ وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہے، یہ رہا ہو چکا ہے، اس کی رہائی ہو چکی ہے. اس کے لیے کتنی خوش نصیبی ہے، کتنا اس کے لیے باعث برکت ہے. اور اللہ نے روزے کے اندر یہ قوت رکھی ہے، یہ طاقت رکھی ہے کہ انسان کو شہوات سے روکتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، جس کے پاس تم میں سے استطاعت ہے کہ وہ شادی کرے وہ فوراً شادی کر لے، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے فعلیہ بالصوم، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے. فإن له وجاء، چونکہ روزے وہ انسان کی شہوت کو توڑنے والے ہیں. ان روزوں کے ذریعے موقع ہے کہ انسان اپنی شہوت کو توڑے. اور شاید ایسے گناہ جو ہم نہیں چھوڑ پا رہے، اور بڑے سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں، فہرست بنا لیں اپنی کہ وہ گناہ جو آپ نہیں چھوڑ چکے ابھی تک، نہیں چھوڑ سکے یا نہیں چھوڑ سک رہے، ان کی ایک لسٹ بنائیں اور یہ تہیہ کریں کہ یہ گناہ میں نے اس رمضان کو چھوڑنے ہیں. یہ رمضان اور صیام یہ میرے لیے موقع ہے کہ میں ان کے ذریعے ان گناہوں کو چھوڑ دوں، ان سے توبہ تائب ہو جاؤں. تیسرا پوائنٹ رمضان کے حوالے سے، رمضان میں ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کرنا ہے. یاد رکھیں، اگر کسی موسم میں، کسی ٹائم میں، کسی زمانے میں اللہ نے اجر کو بڑھایا ہوتا ہے، اجر زیادہ ملتا ہے، اس ٹائم پر اگر آپ گناہ کریں تو گناہ کی ہولناکی بھی بڑھ جاتی ہے. رمضان میں اتنے بابرکت ایام میں روزے کی حالت میں پھر انسان گناہ کرے، پھر انسان اپنی شہوات کا پیروکار بن جائے، اس کا تابع ہو اور ایسے ایسے کام کر جائے جو وہ عام ایام میں کرتا ہے، تو یاد رکھیں اس کی ہولناکی بھی بڑھ جاتی ہے. اور جائے کہ ایک بندہ روزہ ہی چھوڑ دے. اور یہ ٹرینڈ ہم نے پہلے پاکستان میں نہیں دیکھا تھا. روزہ چھوڑنا ایک بہت بڑا عیب تھا لوگوں کے ہاں بھی، لیکن والعیاذ باللہ ابھی یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے. اور آپ جا کے دیکھ لیجیے نوجوان جو ہمارے جامعات میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہیں، تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے ہیں، کیا حالت ہو چکی ہے وہاں پر. روزہ چھوڑنا ایک عام بات بن چکی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ ابن حبان کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو بندے آتے ہیں، مجھے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو. میں ان دونوں کے ساتھ چلتا ہوں یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے پاس، سنگلاخ پہاڑوں کے پاس مجھے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پر چڑھو. میں کہتا ہوں کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں ان پہاڑوں کو سر کر پاؤں. انہوں نے کہا سنسہلہ ذلک، ہم آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب میں ان پہاڑوں پر چڑھا، ان کے درمیان میں پہنچا، فَإِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدًا، میں بڑا تعجب کرتا ہوں کہ چیخ و پکار سنائی دے رہا ہے، شدید آوازیں آ رہی ہیں. میں نے کہا ما هذه الأصوات، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا هذا عواء أهل النار، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. ثم انطلق بی،
پھر وہ دونوں مجھے لے کر چلتے ہیں فَإِذَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِبِهِمْ، ایسی قوم کے پاس آتا ہوں، ایسے لوگوں کے پاس آتا ہوں جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے، مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ وَتَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، جن کے جبڑے پھاڑ دیے گئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون بہہ رہا ہے، الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے، یہ بدبخت کون ہے، انہوں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، یہ وہ ہیں جو روزے کو مذاق سمجھتے تھے، روزہ افطار ہونے سے قبل افطار کر لیا کرتے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ روزہ ہے، کسی کو کیا پتا کون دیکھ رہا ہے، شغل میلہ ہے، دوستوں کے ساتھ مل کے بیٹھے کسی جگہ پر جا کر اور روزہ افطار کر لیا۔ یہ روزے کو توڑنے والے تھے، اور سوچیں جو روزہ چھوڑنے والا ہے، یہ توڑنے والے ہیں، انہوں نے رکھا تھا اور پھر توڑ دیا، اور جو رکھتا ہی نہیں ہے بغیر کسی عذر کے، اگر کوئی عذر ہے شرعی عذر ہے وہ الگ بات ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنا اس کا اتنا سخت گناہ ہے۔ تو لہٰذا روزے میں ہر قسم کے گناہ سے، لہو و لعب سے، ان ڈراموں سے دور ہو جائیں اور اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کے لیے وقف کر دیں، متوجہ ہو جائیں اللہ کے لیے۔ چوتھی چیز، قرآن سے خاص تعلق قائم کریں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پڑھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ انسان جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں ہے کالبیت الخارب، وہ ویران گھر ہے۔ جس طرح گھر ویران ہوتا ہے وہاں پر رہنا کوئی پسند نہیں کرتا، اس طرح اس انسان کا سینہ، اس کا دل ویران ہو چکا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے کلام کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ قرآن کا اہتمام رمضان میں ہوتا ہے، تراویح کے اندر ہوتا ہے، تراویح پڑھیں، ایسی مساجد تلاش کریں جہاں پر اچھا قرآن پڑھا جائے۔ یہ شارٹ کٹ تلاش نہ کریں کہ صرف آدھے گھنٹے میں، 15 منٹ میں یا 20 منٹ میں تراویح پڑھ کے گھر جائیں، آرام کریں، سو جائیں۔ پوری زندگی پڑی ہے سونے کے لیے، بہت ٹائم ہے آپ کے پاس، سال کا باقی حصہ موجود ہے۔ ان گھڑیوں کو غنیمت جانیں، باقی ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنی آرام راحت کو پیچھے چھوڑ دیں، اور کوشش کریں کہ ہم نے محنت کر کے اللہ کی مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح نیت کریں، عزم کریں کہ کم از کم ایک دفعہ آپ نے رمضان میں قرآن ختم کرنا ہے، تہیہ کر لیں۔ اس کا آسان طریقہ ہے، اگر ایک سپارے کے اندر 10 صفحات ہیں یا 20 صفحات ہیں تو آپ نے کس طرح ختم کرنا ہے؟ ہر نماز کے ساتھ 2 صفحات پڑھتے رہیں۔ آپ آرام سے قرآن مجید کی تکمیل کر سکتے ہیں، ایک دن میں ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں، یا 2 صفحے آپ پہلے پڑھ لیں نماز سے، 2 صفحے آپ نماز کے بعد پڑھ لیں۔ 5 نمازیں ہیں، ایک دن میں آرام سے آپ 20 صفحات پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی طریقہ اپنا لیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے قرآن کو اپنے حق میں دلیل بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ قرآن قیامت کے دن یا آپ کے حق میں حجت ہوگا، دلیل ہوگا، یا آپ کے خلاف دلیل بن کے آئے گا۔ سوچیں آپ موجود ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، اور آپ سے کہا جائے کہ ایک گواہ آیا ہے جس کے پاس آپ کے خلاف گواہی ہے، آگے آپ اپنے اعمال سے تنگ ہوں، اپنے حساب سے تنگ ہوں، اپنی برائیوں سے تنگ ہوں، اور اعلان کیا جائے کہ ایک گواہ آ چکا ہے، آپ کہے جی میرے خلاف کون سا گواہ ہے، اور وہ گواہ بھی اللہ کی صفت قرآن کریم ہو، آپ اس کی گواہی سے بچ جائیں گے اگر وہ آپ کے خلاف گواہی دے؟ اور اگر وہ گواہی آپ کے حق میں آ جائے، آپ اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں، اور آپ سے کوئی کہے آ کر کہ ایک گواہ ملا ہے جو آپ کے حق میں گواہی لے کر، اور ایسی گواہی ہے جو آپ کو اللہ کی جہنم سے نجات عطا کر دے گی، اور وہ گواہی قرآن کی گواہی ہے۔ کتنی عظیم گواہی ہے! تو اس قرآن کو ہم نے اپنے حق میں گواہ بنانا ہے۔ اسی طرح 5واں کام جو اس رمضان میں کرنا ہے، دعا کا خاص اہتمام کریں۔ جب ہم اعمال کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ پاک ان اعمال کو ہم سے قبول کرے۔ اصل چیز قبولیت ہے۔ شاید کتنے ایسے قیام کرنے والے ہوں جن کے قیام اللہ پاک لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دے کہ ان میں اخلاص نہیں ہے، ان میں للہیت نہیں ہے، ان میں تقویٰ نہیں، یہ دکھلاوا ہے، یہ کھڑا ہونا بیکار ہے، یہ تھکنا بیکار ہے، یہ تمہارا روزہ رکھنا، بھوکو پیاس برداشت کرنا بیکار ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں ساتھ کہ اللہ جو ہم نے اعمال کیے ہیں ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔
اور ایک دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لیلۃ القدر کی مناسبت سے سکھائی تھی، وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا لیلۃ القدر کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ دعا پورا رمضان مانگیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے بہترین دعا جو ایک انسان مانگ سکتا ہے وہ اللہ سے عافیت کی دعا ہے۔ اللہ دنیا کے اندر بھی عافیت عطا فرمانا، اللہ آخرت کے اندر بھی عافیت عطا فرمانا۔ چھٹا کام اعتکاف کا اہتمام ہے۔ جو بھائی بھی اعتکاف کر سکتا ہے، چونکہ اعتکاف کے اندر آپ کو روحانی ماحول میسر آتا ہے، انفرادیت ہوتی ہے، موبائل خاص کر اس سے دوری اختیار کریں۔ وہ بھائی جو اعتکاف میں موجود ہیں، جنہوں نے نیت کی ہوئی ہے، اس موبائل سے اپنے آپ کو دور کریں، ان گیجٹ سے اپنے آپ کو دور کریں، انفرادیت اور وحدانیت کے اندر، اکیلے پن کے اندر اللہ کو راضی کریں، اللہ کے ساتھ گفت و شنید کریں۔ تو جس کو یہ موقع میسر ہو، جس کے لیے ممکن ہو، تو وہ لازمی اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی وہ آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ازواج مطہرات نے اس سنت کو زندہ رکھا۔ اور آخری چیز، آخری کام جس کا عزم کریں، ابھی کریں، اور وہ ہے کہ غرباء اور مساکین کی ہیلپ کرنا۔ صرف اپنی فکر نہیں، اپنی نمازیں، روزے، صیام، حج نہیں، بلکہ دوسروں کی بھی فکر کریں۔ شاید کچھ ایسے محتاج موجود ہوں آپ کے معاشرے میں جن کے پاس افطاری میں کھانے کے لیے کھجور نہ ہو، سحری میں پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی نہ ہو، ان کی بھی فکر کرنی ہے، خود نکلنا ہے۔ یہ انتظار نہ کریں کہ یہاں سے آپ کو ندا آئے، یہاں سے اعلان کریں چندے کے لیے کہ آئیں جی، ہمارے اللہ کے راستے میں ضرورت نہ ہو اعلان کرنے کی۔ ہم نے خود، ہر ایک نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں یہاں سے اعلان کرنا پڑتا ہے بعض اوقات کہ سفیر آیا اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ہر مسلمان کو خود فکر ہو، ہمارے پاس خود لوگ آئیں، اور آتے ہیں الحمدللہ، لوگ تعاون بھی کرتے ہیں، اور ہماری مسجد کا الحمدللہ ماحول بھی ایسا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ہر مسجد میں ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ لوگ خود آئیں، جی ہم نے تعاون کرنا ہے، بتائیں کہاں پر ہم تعاون کریں، کہاں پہ خرچ کریں۔ یہ جذبہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے سینے میں، اپنے دل میں پیدا کرنا ہے کہ ان پیسوں کے ذریعے ہم کسی پر احسان نہیں کریں گے، بلکہ ہم خود اپنی مغفرت کے لیے، اپنی مغفرت کے پروانے کے لیے اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا دین پر کوئی احسان نہیں ہے، دین کا ہم پر احسان ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔